سب سے زیادہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ قبیلہ کلب کے شخص حارثہ بن شرجیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سعدی بنت سلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی من سے تھی۔ جب یہ 8 سال کے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر جا رہی تھی۔ وہاں بنی قبین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ چند آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ ان میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھوپھی صاحبہ کی نظر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الاخلاق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جنہیں چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والے تھے۔ اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے اور انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہے یا میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہے تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس ہی رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو میں اسے خواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان لوگوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ان کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ لینے کے بعد دنیا میں کسی کو بھی میں ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا۔ اسی بنا پر لوگ ان زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے۔ سبحان اللہ۔